بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خلیفہ بنے، عصر کا وقت ہے، دو بچیاں بھاگتی ہوئی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، آ کر کہنے لگیں چچا آپ خلیفہ بنے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں میں خلیفہ بنا ہوں۔ تو دونوں بچیاں کہنے لگی آپ ہمارے ساتھ چلیں اور جا کر ہماری بکریوں کا دودھ دو دیں، نہ ہمارا باپ ہے نہ ہمارا کوئی بھائی ہے۔ جو پہلے خلیفہ تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روزانہ اس وقت جاتے تھے ہمارے ساتھ اور اس ٹائم جا کر ہماری بکریوں کا دودھ دو دیا کرتے تھے۔ تو ابھی آپ خلیفہ ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ چلیں مہربانی فرمائیں اور جا کر ہماری بکریوں کا دودھ دو دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لیا۔ رستے میں آپ رو رہے ہیں تو کسی شخص نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے یار حضرت ابوبکر صدیق میرے لیے راستہ بڑا کٹھن چھوڑ گئے ہیں، یہ راستہ بڑا مشکل ہے، بڑی پابندیاں میرے لیے چھوڑ گئے ہیں، بڑی ذمہ داریاں میرے کندھوں پر ڈال گئے ہیں، یہ راستہ بڑا کٹھن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ صحابی ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، آپ کے نام سے شیطان بھاگتا ہے۔ آپ جس گلی کی طرف جاتے، جس رستے کا رخ کرتے، شیطان اس گلی کی طرف، اس رستے کی طرف رخ بھی نہ کرتا، آپ کے نام سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب زمین جو تھی وہ کانپ رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ خلافت میں زلزلہ آ گیا تو آپ نے اپنا عصا زمین کے اوپر مارا اور فرمانے لگے اے زمین کیا تمہارے اوپر میں نے عدل اور انصاف قائم نہیں کیا، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ آپ نے یہ جب فرمایا تو وہ زمین اسی وقت رک گئی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایمان لانے کا بھی واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ قریش والے سب اکٹھے ہیں، جمع ہیں، تو انہوں نے کہا یار کچھ ایسا کرو، کوئی جا کر نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جا کر شہید کر دو، قتل کر دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے، آپ نے کہا میں یہ کام کر کے آتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ جائیں یہ کام کر کے آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جگہ سے نکلے اور ابھی رستے ہی میں تھے کہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رستے میں ملے۔ آپ فرمانے لگے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے معاذ اللہ جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہاں پر جا رہے ہو پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ فرمایا تمہارے بہن تمہارے بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں، پہلے جا کر ان کی خبر لو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے گھر کا رخ کیا، اپنی بہن کے گھر کا، تو وہاں پر آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی موجود تھے اور ایک اور صحابی موجود تھے۔ یہ تینوں حضرات مل کر سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازے پر دستک دی تو بہن نے وہ قرآن جو نسخہ تھا وہ چھپا دیا، اور جب آپ اندر داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہم باتیں کر رہے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں بتاؤ جو تم پڑھ رہے تھے وہ لے کر آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ بے دین ہو گئے ہو، تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے جناب والا اپنے بہنوئی کو گلمے سے پکڑ لیا اور ان کو مارنے لگے۔ آپ کی بہن آگے بڑھی، انہوں نے حضرت عمر فاروق کو روکا، آپ نے جلال میں اپنی بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ جب اس قدر مارا کہ آپ کی بہن کا خون نکلنا شروع ہو گیا، پھر آپ کا دل نرم ہوا، آپ ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ لاؤ مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ، مجھے بھی وہ قرآن لا کر دکھاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو انہوں نے جب سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی اور ان آیات کی برکت سے جب آپ کا دل موم ہوا تو آپ نے کہا چلو ایسا کرو آج مجھے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ تو جب یہ تینوں اتنے میں جو تیسرے صحابی تھے وہ جو چھپ گئے تھے وہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا عمر تمہیں مبارک ہو، میں نے جمعرات کی شب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ او کما قال۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا یا اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ اسلام کو عزت بخش،
اس حضرت عمر کے ساتھ اسلام کو قوت بخش۔ میں نے یہ دعا فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا، لگتا ہے میرے نبی کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ سارے صحابہ مل کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے۔ آپ جب ابھی رستے میں تھے تو جہاں پر سارے صحابہ جمع تھے وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود تھے۔ آپ نے دور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا اگر عمر نیکی کے ارادے سے آ رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ نیکی کی جائے گی، لیکن اگر عمر معاذ اللہ کسی غلط ارادے کے ساتھ آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غیبی خبر سے نوازا۔ جب آپ نے وہ خبر آقا علیہ السلام سے سنی اور آپ بے ساختہ بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک عبدہ و رسولہ، یا رسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول اور اس کے سچے بندے ہیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، سارے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس شان سے بلند کیا کہ سارے مکہ والوں نے آپ کی صحابہ کا نعرہ تکبیر بلند ہوتے ہوئے سنا، سارے مکہ والوں نے سنا۔ اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ اور جب آپ اسلام لائے اس کی برکت یہ تھی کہ مسلمان جو چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، آپ جب اسلام لائے تو اس شان سے لوگوں نے پھر نماز پڑھی، پھر کھلم کھلا لوگوں نے اپنی عبادات شروع کر دیں۔ عمر فاروق کا اتنا روب تھا، آپ کا اتنا دبدبا تھا کہ لوگ آپ کے روب سے ڈرتے تھے، اور آپ نے فرمایا اگر کسی نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا تو وہ میری تلوار کے ساتھ ٹکرائے گا۔ تو لوگوں نے آپ کے جلال سے ڈرتے ہوئے کسی مسلمان کا کوئی بال بھی بیکا نہ کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت ہے، اور آپ وادی دجنان جب پہنچے جو مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے تو آپ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہی وادی ہے جہاں پر میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور جب میں تھک جاتا تھا تو میں بیٹھ جایا کرتا تھا اور اپنے باپ سے ڈانٹ لیتا تھا، اور آج اسلام کی وجہ سے وہ عزتیں ملیں، آج اسلام کی وجہ سے وہ مقام ملا ہے کہ میرے اوپر خدا کے سوا کوئی بندہ حکمران نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، میں اس ساری سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ ایک انگریز نے کہا کہ اگر ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام کا غلبہ ہوتا، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا ہوتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کو لاکھوں کروڑوں سلام عقیدت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی حکمران عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے والا کوئی حکمران عطا فرمائے، تاکہ اسلام اور پاکستان جو ہے اس کو جو مشکلات درپیش ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی برکت سے وہ سارے مسائل کو حل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔